صداقت کے مہتاباں امام جعفر صادق علی کے بولتے قرآن امام جعفر صادق۔ یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر ہے۔ اس دسترخوان پہ جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج 22 رجب المرجب نظر امام جعفر صادق علیہ السلام جو تمام مومنین و مومنات و تمام امت مسلمہ کے گھروں میں، تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں میں جو نظر پیش کرتے ہیں، حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہ اہل بیت علیہ السلام کا آنگن ہے۔ یہاں پر مولا جو بھی کلمہ کلام پیش کیا ہے تیری بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اس دسترخوان پہ بیٹھ کر جو بھی دعائیں مانگیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یہ بیٹا فٹافٹ لینا جام کے ہی ہاتھوں سے ہو نصیب فضل معین کی ہے یہ تمنا حسین سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 رجب المرجب نظر امام جعفر صادق علیہ السلام جو تمام مومنین و مومنات و تمام امت مسلمہ کے گھروں میں، تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں میں جو نظر پیش کرتے ہیں، حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہ اہل بیت علیہ السلام کا آنگن ہے۔ یہاں پر یہ دسترخوان خانقاہ پر لگایا جاتا ہے اور تمام عاشقین جو غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جو سفر میں ہوتے ہیں، جو اپنے گھروں میں نیاز نہیں دلا پاتے ہیں سفر میں ہونے کی وجہ سے، وہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہاں پہ آنگن میں بیٹھ کے اس دسترخوان کا تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ نظر امام جعفر صادق علیہ السلام حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ہمیں ملے، تو یہ تمام عاشقین خصوص اس دن کے لیے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ دسترخوان ہے، دسترخوان امام جعفر صادق علیہ السلام، جس دسترخوان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ نیاز پیش کی اور اس دسترخوان پہ جو بھی دعائیں مانگی اس کا ضامن میں خود ہوں، اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش میں کروں گا۔ تو جن دعاؤں کے ضامن معصوم ہوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دعا کبھی رد ہو جائے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ نظر ایک قدیم زمانے سے تمام ولی اولیاء بزرگان دین کرتے ہوئے آئے ہیں، یہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے اور تا قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں 22 رجب المرجب کو جس طرح سے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے اسی طریقے سے نیاز دلاتے رہیں اور پنجتن پاک علیہ السلام کے فیضان سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ اس وقت جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا، امام نے یہ نظر کچھ اس انداز میں پیش کی تھی کہ آپ کے گھر میں جو مٹی کے برتن تھے، ان مٹی کے برتن میں دودھ اور چاول ملا کر نظر پیش کی تھی، جس کو ہم کھیر کہتے ہیں، اور دسترخوان کی جگہ پتے بچھائے تھے۔ وہ دور ایسا تھا کہ پتوں کا دسترخوان تھا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے آج تک یہ نظر خصوص اس طرح سے پیش کی جاتی ہے کہ پہلے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں پالک کے پتے اس کے اوپر بچھائے جاتے ہیں، اور پھر مٹی کے پیالے اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں، اور کھیر اور پوری پہ یہ نظر پیش ہوتی ہے، اور ایک کنڈا مٹی کا الگ سے پانی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جو لوگ بھی اس دسترخوان پہ تبرک حاصل کرتے ہیں وہ اس کنڈے کے اندر ہی ہاتھ دھوتے ہیں مٹی کے، تاکہ وہ پانی جب نیاز ہو جاتی ہے تو وہ پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے، بہتے ہوئے پانی میں ندی میں ڈالا جاتا ہے یا پھر کسی پیڑ کے اندر ڈالا جاتا ہے، مٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ اس دسترخوان کے آداب ہیں
اور جو لوگ بھی اس دسترخوان کا تبرک حاصل کرتے ہیں پھر وہ دعا مانگ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا طلب کرتے ہیں اور امام کی وصالت سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اس دسترخوان کی برکت سے آپ سب کے دسترخوان وسیع رہیں اور اسی طرح سے یہ لنگر نیاز ہوتا رہے۔ پنجتن پاک کے صدقے میں، غریب نواز اپنے دادا کے صدقے میں آپ سب کے دسترخوان کو وسیع رکھیں۔ جس طرح سے 12 مہینے صبح شام دسترخوان امام حسن علیہ السلام بارگاہ غریب نواز میں لگایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے آج دسترخوان امام حسن علیہ السلام پر نظر امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں پہ ہوتی ہے۔ ہر سال 22 رجب المرجب کو یہ اہتمام ہوتا ہے اور الحمدللہ تمام عاشقین یہاں سے فیض یاب ہو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ ہمارا یقین نہیں ایمان کامل ہے کہ وہ دعائیں سب کی قبول ہوں گی۔ اللہ قبول فرمائے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد بحضور پاک سرور کائنات خاص خلاصۂ موجودات افضل المخلوقات سید المرسلین خاتم النبیین رسول رب العالمین حبیب الہ طبیب علت گناہ احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ باصفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحضور پاک شیر خدائے دو جہاں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم بحضور پاک شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عادلہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اے الہ العالمین تیری بارگاہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حقیر نظم پیش کر رہا ہوں، مولا قبول فرما۔ آمین۔ مولا جو بھی کلمہ کلام پیش کیا ہے تیری بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ آمین۔ اس دسترخوان پہ بیٹھ کر جو بھی دعائیں مانگے تیری بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ مولا پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے میں اس دسترخوان کے صدقے میں سب کے دسترخوان کو وسیع رکھیے۔ جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے محلوں میں یہ دسترخوان بچھا رہے ہیں حضور، جو آپ کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہے ہیں ان کی نظر کو قبول فرمائیے۔ خیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نبینا محمد آلہ اہل بیتہ و اصحابہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔
یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر ہے. اس دسترخوان پہ جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں کبھی رد نہیں ہوتی. امام کا وسیلہ دو, اللہ سے دعا مانگو, انشاءاللہ سب قبول ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 22 رجب المرجب کو نظر امام جعفر صادق علیہ السلام ہوتی ہے. یہ جو دسترخوان لگائے ہوئے تھے یہاں پر, یہ دسترخوان کے اوپر جو پتے تھے, جو پھول تھے, جو کونڈے ہیں, ان کو بھی ٹھنڈا کیا جاتا ہے. یہ دسترخوان بڑھنے کے بعد اس کو بہتے ہوئے پانی میں یا پھر مٹی میں اس کو ٹھنڈا کیا جائے گا, اور جو پانی کونڈے کا تھا اس کو پیڑ میں ڈالتے ہیں, مٹی میں ڈالتے ہیں یا بہتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں تو ٹھنڈا کرتے ہیں. یہ دسترخوان کے آداب ہیں. پھر دسترخوان لگانے کے بعد میں جب اس دسترخوان کو بڑھائیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں, کیونکہ یہ دسترخوان امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. اس پہ نظر پیش ہوئی ہے, اس کی ایک ایک پھول کی پتی یا پتوں کے اوپر سب پہ نظر پیش ہوئی ہے, تو اس کو بہت ہی ادب سے جو ہے ٹھنڈا کیا جائے. ہاں